گمگشتہ مزار محبت کجای کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام اعزائے فاطمیہ کی مناسبت پر حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش میں پروگرام انوار فاطمہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ عزائے فاطمیہ کے دردناک اور غمناک ایام ہیں۔ اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص جس بارگاہ سے ہم پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اور وارث غم وارث عزا محور کائنات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت ہے۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قرار دے اور ایام عزائے فاطمیہ میں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا صدیقہ طاہرہ کو مطلوب ہے، جیسا وقت کے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور حقیقی معنی میں ہم کردار کے اعتبار سے حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے ثابت ہو سکے۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں منظوم۔ مریم ہے، ہاجرہ ہیں، نصارہ ہیں فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں، بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، پرچھائی بھی نہ دیکھی کبھی دن کی دھوپ نے، نکلا نہ جو ردا سے وہ چہرہ ہے فاطمہ، بے حد و بے شمار علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، حیدر ہیں وہ نماز شجاعت نے جو پڑھی، عصمت نے جو کیا ہے وہ سجدہ ہے فاطمہ، لہجہ وہی، مزاج وہی، گفتگو وہی، قرآن علی ہیں، نہج بلاغہ ہیں فاطمہ، اور سوروں میں ڈھل گئی جو وہ تحریر ہیں علی، مانگا جو آیتوں نے وہ لہجہ ہے فاطمہ۔ بی بی صدیقہ طاہرہ کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ سب کم پڑ جائیں گی، لیکن ہماری زندگی کم پڑ جائے گی، الفاظ کم پڑ جائیں گے اور آنکھ کم پڑ جائیں گے، لیکن بی بی کی جو فضیلتیں ہیں وہ کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور 1400 سال سے آج تک بی بی کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے، لیکن کما حق کہو ابھی تک تمام تر فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکا ہے۔ کوشش کریں گے انوار فاطمہ میں آج کے پروگرام میں بی بی کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکے، تاکہ بی بی کی جو حقیقی معرفت ہے ہم کچھ حد تک اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کر سکیں۔ انوار فاطمہ میں ہمارے ساتھ جو محترم مہمان موجود ہیں، یہ آپ کی بزرگواری ہے کہ آپ مستقل اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اور ہمیں شرف عطا کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک اہم باتوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ کا ہم استقبال کرنا چاہیں گے۔ اس سے قبل یہ اپنے محترم مہمان کے شکریہ کے طور پر کہ ان دنوں میں ہر چھوٹا بڑا مبلغ کہیں نہ کہیں مصروف خدمت معارف آل محمد ہوتا ہے، اور ایسے ایام میں ہمارے محترم مہمان اپنے خزائن اوقات سے قیمتی لمحات کو نکال کر اور در بے بہا بنا کر ہماری خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں۔ اور گوہر کی قدر تو یا شاہ جانتا ہے اور یا جوہری جانتا ہے،
اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے سے بڑا کون جوہری ہو سکتا ہے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کا اور آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت کو ایک مرتبہ پھر سے قبول کیا اور ہماری بزم کو منور کرنے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ سعادت ہے ہماری، یہ مالک کا کرم ہے، اس نے توفیق کرامت فرمائی کہ ہم معرف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً صدیقہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ سے مربوط جو گفتگو ہے اس میں شامل ہو سکے، اور ہادی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے، عاشقان آل محمد کے لیے، علم کے پیاسوں کے لیے یہ کچھ معارف بیان کر پا رہے ہیں۔ یہ مالک کا شکر ہے، کرم ہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ جو ہم پروگرام میں آ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ۔ یوں تو آپ الحمدللہ بہترین خطیب اور اہل قلم بھی ہیں قبلہ، آپ کا اپنی زندگی میں تجربہ رہا ہوگا کہ ان ایام میں اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں تبلیغ میں مصروف رہتے ہوں گے۔ اس سال خاص طور سے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ ان ایام میں خود سیدہ کونین کے حوالے سے انوار فاطمہ پوری سیریز کر رہے ہیں اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار سے کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ دیکھیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، سیکھنا بھی، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے جو کچھ بھی ہم طالب علم حاصل کر پاتے ہیں ان کو تشنگان علوم و معرفت تک پہنچائیں۔ اس کا ذریعہ یا کبھی تحریر ہوتا ہے یا کبھی تقریر ہوتا ہے، اور تقریر کے لیے بھی، باتیں کرنے کے لیے بھی کبھی عرش منبر ہوتا ہے، کبھی محراب مسجد ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی ہماری سعادت ہے کہ اس وقت ان ایام میں ہم گویا خود حرم بی بی یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں ہے، جیسا کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ان کا دل تڑپے اور وہ چاہیں کہ اس چیز کے باوجود کہ قبر زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ خود ایک احتجاج ہے قیامت تک کے لیے آپ کی مظلومیت کے سلسلے سے، کہ اس شخص کی کہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، مسلمانوں کی کو اس کی قبر کا نشان کیوں نہیں معلوم ہے۔ یہ خود بی بی کی مظلومیت پر دلیل ہے، لیکن پھر بھی اگر چاہنے والے عاشقان آل محمد علیہ السلام کہیں رجوع کریں تو ہدایت دی گئی ہے کہ یہ انہی کی خانوادے سے، اسی جگہ سے تعلق رکھنے والی بی بی کے دربار میں آپ آئیں اور آنے کے بعد زیارت پڑھیں، اپنے دل کی بات کہیں، گریہ وزاری کریں۔ گویا یہ وہ دربار ہے جو بظاہر تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی کا، آپ امام چھٹے امام کی پوتی اور ساتویں امام کی بیٹی کا مزار ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے، زیارت کے لحاظ سے جس نے ان کی زیارت کر لی، گویا قبر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کر لی۔ تو ایام عزائے فاطمیہ میں ہم اگر ایسے مرقد میں حاضر ہوں اور سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کریں اور پھر پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہو، اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں دعا گو اس بات کے لیے ہم کہ یہ خدمت اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ الہی آمین، بہت شکریہ۔ وہ ہماری اس معمولی اور ہماری ناچیز خدمت کو قبول کریں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر عمل کی بات ہی الگ ہے۔ بہت وہ کثیر عمل جو مالک کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معمولی کام بھی اگر اللہ اس کو قبول فرما لے تو اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ ہماری یہ سعادت ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے انسانیت کو اور تشنگان ہدایت کو، کہ یہ ہدایت ٹی وی ہے، لوگ اس سے ہدایت لے کے اٹھیں اور اپنی زندگی میں نورانیت اور معنویت کا احساس کریں اور تکامل اور کمال کے مدارج کو حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔ عاشقان ہدایت کے لیے ابتدائی کلمات میں ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ بھی ہمارے محترم مہمان نے کر دیا ہے کہ یقیناً ہم اس مقام پر حاضر ہیں، یہ ہماری سعادت ہے۔
لیکن اس سے بڑا کمال انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں یہ اہل بیت کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور قبولیت کا شرف پا لیں۔ عزائے فاطمیہ کے موقع پر ناظرین آپ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے اور دینی تمام امور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوں گے، اس سے زیادہ انشاءاللہ دلچسپی کا مظاہرہ کریے، لیکن کوشش یہ رہنی چاہیے کہ وہ خلوص کے جس خلوص سے ہم دینی امور میں شرکت کرتے ہیں وہ خلوص برقرار رہے اور نظر بد سے ہم اور آپ سب محفوظ رہیں کہ خدا نخواستہ کہیں سے ریاکاری کی بو نہیں آنی چاہیے، کہیں سے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے مسابقہ اور کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے خالصتاً لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضایت کے لیے اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کے لیے اپنے تمام دینی امور کو انجام دیتے رہیں اور پھر خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہماری اس محنت کو، کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتدائی کلمات آپ اپنے محترم مہمان سے سن رہے تھے اور انشاءاللہ یہیں سے ہماری آج کی گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ فضائل و مناقب کے حوالے سے قبلہ آج ہم نے بھی کوشش کی کہ بیوی کے فضائل پر مشتمل کچھ اشعار اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے، لہٰذا آج ہم جاننا چاہیں گے انوار فاطمہ میں کہ بیوی کے فضائل اور مناقب تو یوں بہت زیادہ ہیں تاریخ کے اندر، عام طور سے کچھ ایسے فضائل اور مناقب ہیں کہ جو ہمارے بچے اور جوان اہل منبر سے یہاں تک کہ اپنے علماء سے، مقررین سے سنتے رہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کچھ فضائل کے اوپر آپ روشنی ڈالیں جو ہماری کتابوں میں ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ یہ خاندان فضیلتوں کا مجموعہ ہے سبحان اللہ۔ اور گویا یہ کائنات ان کی فضیلتوں کا مظہر اور پرتو ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ خدا موجود ہے، اس کی موجود ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، تو کائنات کا وجود، خود اس انسان کا وجود خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ واہ۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو ہم اور آپ ہیں، خود ہمارا وجود، اگرچہ کہ خدا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگرچہ کہ ہم اس کو لمس نہیں کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری شہرہ حیات سے ہم سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ ہم اللہ سے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں کہ خود کو اللہ سے دور سمجھتے ہیں، اللہ ہم سے نزدیک ہے، جدا ہے ہی نہیں۔ ایسے آل محمد علیہ السلام، ان کی فضیلتوں کا جو ہم احساس کرتے ہیں وہ ہے کہ جب کوئی کائنات نہیں تھی، بالکل کچھ نہیں تھا خدا کے علاوہ، تو اس وقت سے ان کا نور ہے، ان کا نور اللہ کے نور سے خلق ہوا۔ جب کچھ نہیں تھا، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو یہ انوار قدسیاں ہیں۔ انسان اپنی معرفت کے لحاظ سے ان کے فضائل کو حاصل کرتا ہے کہ یہ خود کتنا پہچانتا ہے محمد علیہ السلام کو۔ ان کا قیاس کائنات کے کسی بھی فرد سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، خدا نے ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہوں۔ جب سے یہ دنیا آباد ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضرورت محسوس کی گئی ہو کہ بھئی زمین تو پیدا ہو گئی، اب اس کو بدل دیا جائے۔ آسمان خلق ہو گیا، لاکھوں برس ہو گئے، برسا برس گزر گئے، اب اس کی تعمیر، مرمت کی ضرورت پڑ جائے۔ تنوع بھی خدا ایجاد کرتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ نہیں یہ تو ہوئی، کبھی کبھی سامنے کی کچھ چیز ہوتی ہیں اس کی عظمت کا آدمی احساس نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر چیزیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں، جیسے درخت، جی ہاں، جیسے زراعت، انسانوں کا آنا جانا، حیوانوں کا آنا جانا وغیرہ۔ اللہ نے بعض ایسی چیزیں پیدا کی، جب سے پیدا کی ویسے ہے۔ زمین، آسمان، سورج جب سے خلق ہوا ہے اپنی تمام طرز و فشانیوں کے ساتھ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس میں بہت زبردست روشنی تھی اور اب وہ مدھم پڑ گئی ہے، اس کی روشنی میں کمی ہے۔ ایسی آل محمد علیہ السلام کا وجود۔
تو ان کی فضیلتیں نہ فقط ان کے دنیا میں آنے پر موقوف ہیں، دنیا میں پیکر بشری میں آنے سے پہلے بھی یہ فضیلتوں کے حامل تھے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بحیثیت انسان کے اس دنیا میں آنے کا طریقہ اور سلیقہ اور مصلحت خداوندی ہی یہ تھی کہ کس انداز سے کس طریقے سے انسان پیدا ہو۔ تو یہ پوری دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ جب ہم ضروری نہیں مسلمان ہی، مثلا کیا کہا جاتا ہے، ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، مثلا فلاں آدمی نے اگر ایسا کام کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے، جب مر گیا تو بظاہر ہم تو اپنے مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں نا، جی ہاں، جو جلا دیتے ہیں بظاہر وہ تو ختم ہو گیا نا، بالکل راکھ راکھ ہو گیا۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہیں ہو تو ان کی پرماتما کو شانتی، آتما کو ان کی آتما کو شانتی۔ تو یہ روح کی روح یعنی ابھی بھی اس کے جسم کو وہ مردہ سمجھتے ہیں، یہ جملے خود بتا رہے ہیں، چاہے وہ کہتے وقت ان کے تصور اور دماغ میں یہ بات مگر ان کا ایک کانسیپٹ رہتا ہے کہ روح باقی ہے اور اس کو سکون چاہیے، روح باقی ہے۔ یہ جسم گویا جسم جب جلا بھی رہے ہیں تو ان کو یہ احساس ہے کہ جو گیا ہے اس کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جسم یہ نہ جلے تو تکلیف ہوگی، اور جل بھی گیا تو کوئی تکلیف نہیں۔ گویا وجود انسان کا فقط یہ جسم نہیں ہے، بس میں یہ پوائنٹ لینا چاہتا تھا یہاں سے کہ بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد من و مٹی کے نیچے بھی فرد چلا گیا، اس قبر میں بھی ہے، تو ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، موجود۔ میں فضیلت میں تاکہ دامن وقت میں ہمارے ایک ابن عباس کی بات یہاں پڑھنا چاہتا بسم ہوں، اللہ۔ جو ابن عباس ایک ایسی شخصیت ہیں جو تمام مسلمان ان کی عظمت، ان کی حیثیت اور ان کے احترام کے قائل ہیں۔ جی ہاں، تمام فرق اسلامی میں ان کا احترام ہے، اور ایک بہترین محدث، ایک بہترین مفسر، ایک بہترین فقیہ، ایک بہترین عالم، نہیں فقط صحابی پیغمبر ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے انسان ہیں۔ بہت سی حدیثیں آپ کے ذریعے سے ملتی ہیں، یعنی آل محمد علیہ السلام، خدا سے، رسول اللہ سے، امیر المومنین سے، دوسرے اصحاب سے، امام حسن، امام حسین اور صدیقہ طاہرہ، یعنی جن جن سے علم حاصل ہو سکتا تھا ابن عباس نے کسب کیا ہے۔ جی ہاں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت اللہ کی رحمتوں سے انتہائی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جب وہ جنت میں بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اپنے لطف اندوز ہونے رحمت الہی کا، اسی اثنا میں وہی محسوس کریں گے کہ ایک عجیب و غریب چمک دمک روشنی ہو گئی، اور پھر مثال آئی بالکل ایسی جیسے کہ سورج کی روشنی ہو، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں سورج نہیں ہے، یا رات میں ہم کہیں ہوں تو بالکل سورج کی روشنی نہ ہو، اور پھر اچانک ایسی جگہ آ جائیں جہاں سورج کی روشنی ہو، تو دونوں نورانیتوں میں اور روشنیوں میں جو فرق ہوتا ہے، انہوں نے محسوس کیا بیٹھے بیٹھے کہ جیسے گویا دن نکل آیا اور سورج نکل آیا، اور اس کی روشنی ہے، اور اس کی دھوپ ہے، اس کی چمک ہے، دمک ہے۔ تو ڈائریکٹ خدا سے کہتے ہیں پروردگار، ہم نے تو تیری کتاب میں پڑھا تھا لا یرون فیہا شمسا، مومنین جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، کمال یہ ہے روایت کا، یعنی اب ڈائریکٹ خدا سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں کہ کوئی مبلغ ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی معلم ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں، بھئی یہ قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا، کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا سے وہ بات کر رہے ہیں۔ پروردگار، ہم نے تو تیری کتاب میں وہاں یہ پڑھا تھا، تو نے جو نازل کیا تھا، اور یہ تو سورج نکل آیا یہاں۔ تو جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ سورج نہیں ہے، نہ سورج ہے نہ سورج کی روشنی، پھر کیا ہے؟ واہ واہ، کہا تو جبرائیل کہتے ہیں کہ لیس ھذا بشمسی، سورج نہیں ہے یہ، سورج نہیں ہے، یعنی جو روشنی آپ دیکھ رہے ہو، یہ جس سورج کی کی وجہ سے روشنی سوال کر رہے ہیں، یہ تو سورج ہے ہی نہیں، یہ سورج نہیں ہے، نہ سورج ہے نہ سورج کی روشنی ہے۔ ہم نے جو قرآن میں کہا ہے تو وہ غلط نہیں تھا، تم جس کو سورج سمجھ رہے ہو اور پھر سورج کی روشنی سمجھ رہے ہو، اس نورانیت کو، وہ سورج ہے ہی، ولیکن علی و فاطمہ ضاحکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت علی اور فاطمہ ہنسے ہیں، مسکرائے ہیں، تبسم نہیں، ہنسے ہیں، یعنی گویا جیسے ہی علی و فاطمہ باہم ہنسے ہیں، فَأَشْرَقَتِ الْجَنَانُ مِن نُورِ ضِحْكِهَا،
اور امالی صدوق میں شیخ صدوق امام زمانہ کی دعا سے جو پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں اس روایت کو لکھا ہے۔ یعنی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا جب مسکرا رہے ہیں، جب ہنس رہے ہیں، وہ اتنا نورانیت ہے کہ آدمی ایسا محسوس کر رہا ہے لوگوں جیسے کو کہ سورج کی طرح لگ رہا ہے وہ جنت میں ہے، روشنائی میں ہے، نورانیت میں ہے، وہاں کواکب ہیں، وہاں ستارے ہیں، خود نور ہے، لیکن یہ نور ایسا بالکل اچھوت ہے، تاثیر ہے اس نور میں، متاثر کن ہے، متاثر کرنے والا ہے، آدمی اس کا احساس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک الگ سے روشنی ہو گئی۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یعنی بیوی کا وجود جو نورانی وجود ہے، وہ فقط دنیا سے مخصوص نہیں، اس دنیا میں بھی آپ ہدایت کا سبب ہیں اور آخرت میں بھی لوگ آپ سے مستفید ہوں گے، اور بغیر ان کے نہ جنت جنت ہے اور نہ آخرت آخرت ہے، اور یہاں پر بھی نہ دنیا دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ایک جملہ میں یہاں سے اخذ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی کہ اگر انسان زندگی دنیا میں گزار رہا ہے اور اس کو سورج کی ضرورت ہے، اور یعنی آدمی کے اس دنیا میں نشو و نما کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا بھی ضروری ہے، سورج بھی ضروری ہے، بارش بھی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری جی ہوتی ہیں، خاک بھی ضروری ہے۔ تو اب اگر کسی بھی وجہ سے میں اللہ نے ان چیزوں سے اجتناب کروں اور کترانے لگوں جن کو میرے کمال کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، مثال دینے کے لیے، جیسے ہوا ہے، سورج کی روشنی ہے، زمین ہے، خاک ہے، وغیرہ ہے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ انسان میرا کا ہے، میں جی ترقی نہیں کروں گا۔ جی ایسے ہی آل محمد علیہ السلام کی معرفت، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں آل محمد علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ذوق فشانی کر ہی رہے ہیں، ہدایت دے ہی رہے ہیں۔ حجت نہ ہو تو دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم اگر کمال چاہتے ہیں، ہم اگر ترقی چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگی کے مقصد تک کو پہنچنا چاہتے ہیں تو ان ذوات قدسیہ سے خود کو وابستہ کریں۔ ہم آل محمد علیہ السلام سے قریب ہوں۔ اگر ہم نے آل محمد علیہ السلام سے اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے، ان کے ہدایات سے اس کو نظر انداز کی اور دوری اختیار کی، تو بعین ہی ایسے جیسے سورج کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو روشنی بکھیر رہا ہے، چاند تو اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے، زمین کو جو نعمتیں دینی ہو تو بارش جو برس رہی تو برسنی ہے۔ اب اگر میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا تو میرا نقصان ہے۔ ایسے عالم محمد علیہ السلام صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل نہ کرنے کے بعد اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل کے میں اپنا نقصان کروں گا، ان ذوات قدسیہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین اہم پیغام ہے، اور یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جتنے بھی فضائل کو دیکھا جائے، بالخصوص شہزادی کونین کے فضائل کو، تو فضائل جہاں بھی ہمیں دکھیں گے، فضائل کے ساتھ ساتھ چاہنے والوں کے لیے پیغامات بھی ملیں گے، اور یہ پیغامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے لگتا ہے، تعصی کرنے لگتا ہے۔ ہم معصومین تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ معصومین جو راستہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اس راستے کے اوپر آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس راستے کے اوپر چل کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چلنے والے ہیں جس راستے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام چل کے آگے بڑھے ہیں۔ یا یہ کہ ہم معصومین کی حد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہاں معصومین کے جو تربیت کردہ غلام ہیں، جو کنیزیں ہیں، کم سے کم ہم اپنے آپ کو وہاں تک تو پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کے غلاموں تک بھی نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک کے ذرے تو بن سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں حرکت میں آنا ہوگا، ہمیں جمود کی فکر سے نکلنا ہوگا، اپنی فکر کو حرکت دینا ہوگا، اور پھر اس حرکت کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی میں ایک تحول اور انقلاب کو لانا ہوگا، اور یہی خاص مناسبتوں پہ جو پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، ان پروگرامز کا مقصد ہوتا ہے۔ بہترین گفتگو فضیلت صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے، اور یہاں پہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے اردو ادب کا، کہ ایک مسکراہٹ صدیقہ طاہرہ کی اور مولا متقیان علیہ السلام کی جو سورج سے زیادہ لگ رہی تھی، یعنی سورج کے مانند لگ رہی تھی، تو جنت کے لوگوں نے پوچھا اور پوچھیں گے وہ کہ کیا یہ سورج ہے؟ جبکہ پروردگار جنت میں تو نے کہا تھا کہ سورج نہیں ہوگا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا،
خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا. بہت گہرا شعر ہے اردو ادب کا، جہاں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ سورج کے اندر بھی جو چمک ہے، جو دمک ہے، جو اس کی روشنی ہے، جو تابندگی ہے، جو درخشش اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بھی سرکار دو عالم کے نور سے مستعار یعنی استعارہ یعنی عاریتاً لیا گیا ہے. اب آپ محسوس کریں یہ انوار قدسیہ، یہ انوار پنجتن پاک ایسے ہیں کہ جن کے حقیقی نور کو اگر دیکھا جائے تو اس نور کی کیا کیفیت ہوگی. جب ایک تبسم سورج کی طرح لگتا ہے، ایک مسکراہٹ سورج کے مانند ہو، تو یہ پورے جو نورانی پیکر ہیں ان کے نور کی ہم اور آپ کوئی فکر اور تصور نہیں کر سکتے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ فضائل کی بات چل رہی ہے صدیقہ طاہرہ کے، بہت سارے ایسے فضائل ہیں. عام طور سے ہم ان فضائل کے اوپر گفتگو کریں جن سے ہم مانوس ہیں. صدیقہ، اس سے قبل کے پروگرام میں بھی انوار فاطمہ میں آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ بی بی دو عالم نے اپنا جو لباس عروسی تھا، جو شادی والا لباس تھا حسین نیا، وہ سائل کو دے دیا، پرانا لباس خود پہن لیا. کیا بی بی کے ایثار پہ اور بی بی کی قربانی پر اور بی بی کی سخاوت کے اوپر دلیل نہیں ہے؟ بی بی کے اگر پورے ایثاری کیفیت کو دیکھا جائے، ایک خاتون خانہ جب تک اگر ایثار کرنا نہ سیکھے تو وہ سارے گن اور وہ ہنر اس کے بچوں میں بھی نہیں آ سکتے ہیں. بی بی کے مزید حیات طیبہ میں اور ایثار کے کون کون سے پہلو دکھتے ہیں جہاں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور ہم معاشرے میں بھی جو آج ایک مادیت کی طرف ہماری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، جہاں یہ فکر ہوتی ہے مفاد پرستی کی، جو کچھ ملے ہم حاصل کر لیں اور ہم اپنی مٹھی کھول کے دوسروں کو نہیں دینا چاہیں. ہم چاہیں گے ذرا آپ تفصیل سے بیان کریں تاکہ یہ مؤثر ثابت ہو. دیکھیں، اسی لیے جب آپ کا یہ سوال تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے سلسلے سے، اور میں نے اس روایت کو بھی پڑھا، اس سے بھی جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، اگر ہم فقط اس پوائنٹ کو اور اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ان شخصیتوں میں یا بی بی میں، رسول اللہ میں، امیر المومنین میں، یا تمام انبیاء الہی، اللہ کے نیک تمام بندے، ان کی ہم تعریف کریں اور توصیف کریں اور آگے بڑھ جائیں بس، تو روشنی تو اپنی جگہ روشنی ہے، سورج تو اپنا کام کر ہی رہا ہے، دریا تو بہہ ہی رہا ہے، ہوائیں تو چل ہی رہی ہیں. اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ صرف تعریف کرنا، یہ صرف ہمارے فضائل کا بیان کر دینا ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم ان کی فضیلتوں کے بھی اس پوائنٹ کو نہ سمجھیں کہ ان کو ہمارا مقتدا کیوں بنایا گیا ہے، ہدایت کا منارہ کیوں بنایا گیا ہے. یقیناً صدیقہ طاہرہ ہیں، یا امیر المومنین ہیں، یا امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، دوسرا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور خود ہادیان دین ہیں. ان کی زندگی میں جو یہ بات پائی جاتی ہے کہ اپنے تمام تر فضائل و مناقب اور کمالات رکھنے کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری ماں فاطمہ کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے. وہ ان تمام پہلوؤں پہ خصوصاً اس پر ان کا فوکس ہے اور زیادہ زور ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اس کو ڈھال سکتے ہیں. ہم نے صدیقہ طاہرہ کی فضیلت میں بیان کیا کہ آپ فضیلت کے اس عروج پر فائز ہیں، یعنی خود گھر میں آپ اپنی کنیز کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں، شادی کے موقع پہ اپنا جوڑا تک بھی، شادی کا جو ایک بہترین وقت ہوتا ہے، تو یہی وہ زندگی ہمیں ملے گی ان کی اولاد کے اندر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. ہر 6 مہینے پہ اپنے پورے گھر کا سامان رہا خدا میں دیتی. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام آپ کی زندگی میں، مثلا ابھی اگر ایک ہی بات کو لیا جائے، ابھی دوسرے اور ایثار اور قربانی ہی کو لیا جائے، آپ کے امام حسین علیہ السلام ایک جگہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے بھائی اور ایک صحابی بھی، 3 افراد ہیں، جا رہے ہیں، اور کسی نے آپ کے ساتھ محبت کی، اور جب آپ پیاسے تھے تو پانی پلایا، بھوکے تھے تو کھانا کھلایا. جب وہی شخص مدینے میں آتا ہے تو اس کے کئی 100 گنا آپ اس کو بخش دیتے ہیں. سبحان. لوگوں نے کہا بھئی یہ تو ایک مرتبہ کا کھانا کھلانے اور یہ سب کرنے کے کا اتنا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب اس نے ہمارے ساتھ کام کیا تھا اور ہماری پذیرائی کی تھی، ہمیں کھلایا پلایا تھا، تو اس کے پاس اس وقت اتنا ہی تھا، تو اس نے تو اپنی پوری سب کمائی ہمارے سامنے پیش کر دی. اگر ہم نے اس سے کئی 100 گنا زیادہ بھی دیا ہے
تب بھی ہم اس کی برابری نہیں کر واہ سکتے. واہ. یہ انداز فکر اگر آپ عام سماج کے انداز میں، اس نے ایک فرض کیجئے ایک بکری ذبح کر کے کھلا دی ہے یا ایک دمبا ذبح کر کے کھلا دیا ہے اپنے پاس رکھا ہوا، فرض کیجئے ایک لوٹا شیر دے دیا، دودھ پلا دیا ہے، تو چلے آپ 1 کلو کا آپ بھی 1 کلو دے دی، 2 کلو دے دیے، اور اگر زیادہ بھی دے دیا ہے آپ نے، اس کے 10 گنا 100 گنا دے بھی دیا ہے، تو تصور یہ ہو کہ میں نے زیادہ دیا ہے. لیکن یہ نہ فقط انفاق، نہ فقط ایثار، نہ فقط دینا لوگوں کو، بلکہ اس کے ساتھ کہ اس نے چونکہ پہل کی ہے، اس نے اس موقع پہ ہمارے کام دیا ہے، تو اس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یہی وجہ بنی ہے آپ کے مرکز توجہ ہونے کے لیے. واہ. ایک بات میں نے شروع کے پروگرام میں بھی کہی تھی، اور جب اس واقعے کو بیان کیا اس وقت بھی کہی، میں پھر تیسری بار اس کو تکرار کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں بات کو، کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی زندگی کو صرف پڑھیں اور بتانے پر اکتفا نہ کریں. واہ. ورنہ ان کی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں بیان کریں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا. یہ بات ضرور ہے کہ بالکل بعین ہی جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہم صرف کریں تو ہمارا دل و دماغ روشن ہوتا ہے، دل پاکیزہ اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور کردار میں فرق آ جاتا ہے خود بخود. وہ پڑھنے میں بھی اگر وہ بھی نہیں کیا جائے تو آل محمد کے ذکر بھی قرآن مجید کی طرح ذکر، یعنی خود پڑھنا اس کا، خود سننا اس کا، خود اس ذکر کا کرنا، یہ خود بھی اپنے اثرات رکھتا ہے. نورانی دل ہوتا ہے تبھی تذکرہ کرتا ہے، اور تذکرہ کرنے کے بعد اور بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے. ان تذکروں سے انکار نہیں ہے، یعنی اس تاثیرات سے انکار نہیں ہے، لیکن آل محمد کی زندگی کو بیان اس لیے کریں تاکہ ان جیسے بننے کی اور ایسے مواقع پیش ہونے کے بعد ہم ویسے کام کر سکیں جو آل محمد ان کو یہ پسند ہے. آل محمد علیہ السلام اپنے ان صحابیوں کو، ان دوستوں کو، ان چاہنے والوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں جو اپنے کام کو آل محمد علیہ السلام جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا امیر المومنین سخاوت کر رہے ہیں، صدیقہ طاہرہ نہ کریں. باپ اور ماں کر رہے ہیں، حضرت حسن علیہ السلام کو یہ فضیلتیں کرنے کی کیا، ان کے ہاں اس عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے صحابیوں کے اندر یہ خود امام حسین علیہ السلام نماز رکھیں، روزہ پڑھیں، صحابیوں کو قرآن کی تلاوت اور نماز اور روزہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان، یعنی یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں یہ اعمال پائے جاتے ہیں اور فضیلتیں پائی جاتی ہیں، یہ فقط تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط سننے اور سنا کر خوش. ہم جب آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں گہرا مطالعہ کرتے ہیں، میں جب صدیقہ اطہر کی زندگی کے لیے ہدایت ٹی وی سے پروگرام بیان کرنے کے لیے مطالعہ میرا سلسلہ جاری ہے، میں نے دیکھا کہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلتیں زیادہ تر، پتہ نہیں یہ لفظ میرا کہنا صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا، میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یعنی ہم جو آل محمد علیہ السلام کو امام سمجھتے ہیں، ہادی سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، خدا اور رسول کے بعد انہی سے ہم دین لے کر ہم اپنے کو قریب سمجھتے ہیں، اور ہم اسلام کا نام لینے والے وہ افراد جنہوں نے حکومت اور ولایت آل محمد سے نہیں لی ہے، ان کی بنسبت خود کو اہل بیت سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کا تو اہل سنت کی کتابوں میں زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، اور وہ بھی اصحاب کے ذریعے، دوسروں کے ذریعے. یعنی ایسا نہیں ملے گا. جب آپ احادیث دیکھیں مثال کے طور پر رسول اللہ کی، ایک تو قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کی احادیث دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام کی احادیث دیکھیں، کلمات دیکھیں، خطبات دیکھیں، نامے دیکھیں، ایسے رسول اللہ کے، ایسے صدیقہ طاہرہ کے، اور ایسے ہی تمام ائمہ اہل بیت کے، تو ان کی حدیثوں میں، ان کی روایتوں میں آل محمد علیہ السلام کی فضیلتوں کی روایت کم ہیں بنسبت ان کے جو غیروں نے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر بی بی عائشہ خوب فضیلت بیان کریں گی، خلفاء یا دوسرے افراد نے خود بظاہر جن سے امیر المومنین کی جنگ بھی ہوئی ہے، حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان، بہت سے ایسی چیز ہم دیکھیں گے. عمرو عاص بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے، فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، جب سورج نکل رہا ہے تو جھوٹے سے جھوٹا انسان ہی تو کہے گا کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے. بس یعنی میں یہاں پہ بات جی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ بھی جو فضیلت کی روایتیں ہیں، یعنی آل محمد مثلا فرض کی جیسے یہ آپ نے روایت پڑھی، یہ ام المومنین عائشہ نے کہا
یہ ایسی ہو سکتا ہے ام المومنین بی بی سلمہ، ام سلمہ، یا وہ دوسرے افراد بیان کرے، تو ایسا نہیں ملے گا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہوں تو اس میں ایک آدمی کسی میں ہوگا کہ مثلا اپنی فضیلت کو بیان کیا ہو، ورنہ وہ چیزیں بیان کی ہیں جو سامنے والوں کے لیے زندگی میں ضروری ہے اور جس کو طے کرنے کے بعد وہ بھی ان فضیلتوں کا حامل بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم تمام روایتوں کو جمع کریں آل محمد سے منقول، یعنی خود فضیلت اہل بیت، یعنی علی اہل بیت نے فقط اپنا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، یعنی ایسی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ جس کی طرف انسانیت چلے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعا آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو خود تو ظاہر ہے وہ تو فضیلتوں کے محتاج نہیں، خود اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جو آل محمد علیہ السلام کا بہت شکریہ، مطلوب راستہ ہے، جو ہم سے چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین، انوار فاطمہ میں آج ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور خوبصورت باتیں فضائل صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے اور ایثار اور قربانی جو صدیقہ طاہرہ نے انجام دی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام پیش کیا ہے۔ توفیقات اگر شامل حال نہیں تو اس سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قبلہ تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ، ہم نے آپ کے بیان سے استفادہ کیا۔ اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سیریز میں انوار فاطمہ میں آگے بھی بنے رہیے گا، تاکہ وہ مطالب جو ہم محنت سے یہاں پر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اس سے آپ تک پہنچا سکیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ خدمت خدا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت، دیکھنا نہ بھولیے گا انوار فاطمہ۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔